أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وأشرف الأنبياء المرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وإلى لعنة الله إلى أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. زيلوا مجالسكم بذکر علی ابن ابی طالب محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مولا مظلوم عام کربلا، ملت جعفری کے فرزندوں، ہمیں حسین میں اشک بہانے والوں، ماہ ازاں میں فرش ازاں بچھانے والوں، حق کی آواز بلند کرنے والوں، تعزیہ داری عزاداری کرنے والوں، حسین کی یاد میں عزاخانہ سجانے والوں، ذکر حسین اور ذکر کربلا عام کرنے والوں، ذکر حسین اور عزائے حسین کے ذریعے اس پوری کائنات میں ظالم اور ظلم کو نیست نابود کرنے والوں، ذکر حسین اور عزائے حسین کے ذریعے ظلم اور آتنک کے چہرے سے نقاب ہٹانے والوں، ذکر حسین اور عزائے حسین کے ذریعے پوری کائنات میں ظلم کے خلاف مظلومیت کی جیت کا پرچم لہرانے والوں، نعرہ حیدری اور لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرنے والوں، حسین کے عزاداروں، عزیزوں دوستوں، آج ماہ عزا، ماہ غم، ماہ محرم کی دوسری تاریخ کو اس رونق افروز عزا خانے میں آپ سے مخاطب ہونے اور ذکر حسین کرنے کا شرف حاصل کرا. عزیزان گرامی، ختم مرتبہ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ذیلوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر، اور ذکر خدا عبادت. کیا مجال انسان کی جو آپ کے فضائل کو بیان کر سکے، جس کے فضائل کو ملک بھی نہ بیان کر سکے، جس کے فضائل کو سوائے رسول اور خدا کے سوا کوئی پہچان نہ سکے، جو بارش کے ایک ایک قطروں کا حساب جانتا ہو، جو ایک وقت میں 40 گھروں میں دعوت کو جا سکتا ہو، کم سے کم اس کے فضائل اور مراتب کو مکمل سمجھنا ہم جیسے انسانوں کے بس کی بات ہے. پروردگار عالم نے ہمارے ذہن کی، ہمارے دماغ کی جو کیپیسٹی ڈیزائن کی ہے، اس ذہن اور دماغ کی کیپیسٹی کے بیانڈ ہے کہ ہم مولائے کائنات کے فضائل و مراتب کو مکمل طور سے سمجھ سکے، جان سکے، پہچان سکے. بلکہ اگر مولائے کائنات کے فضائل و مراتب کو مکمل طور سے ہماری نظروں کے سامنے رکھ دیا جائے تو ہماری جو ذہن کی کیپیسٹی ہے، شاید ہمارے دماغ کی نسیں پھٹ جائے، نہ ہم اسے دیکھ سکتے، نہ جان سکتے، نہ پہچان سکتے. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر پروردگار عالم نے جو محدود دائرہ ہے، ہماری ذہنی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق جتنے فضائل و مراتب معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کو جان لینا، سمجھ لینا، اس پہ عمل کر لینا، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. صلوات پڑھیں محمد. علم ایسا کہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا
انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی دوسرا نہ شہر ہے نہ کوئی دوسرا در، حد یہ کہ کوئی کھڑکی روشن دان کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اونلی ون، صرف اور صرف فرسٹ اینڈ لاسٹ گیٹ، یعنی پیغمبر اسلام مولائے کائنات کی مرتبت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو در علی پر آنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو در علی پر آنا ہوگا۔ شجاعت ایسی کہ خود ملک نے گواہی دی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سخاوت ایسی کہ سائل کے ایک روٹی کے مانگنے پر 70 اونٹوں کی قطار دی۔ بھلا جو انسان سو کر خدا کی مرضی خرید لیتا ہو وہ جاگ کر خدا کے کتنے نزدیک ہوگا؟ اس کو شب معراج رسول سے پوچھئے، اگر ایسا انسان خدا کے گھر پیدا ہوا ہو تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ عیسیٰ روح اللہ ہوتے ہوئے اس شرف سے محروم رہے۔ یہ شرف تو صرف نفس اللہ کے لیے مخصوص تھا۔ ابتدا میں حضرت جبریل کا پر لے لیا، انتہا میں احمد مرسل کا منبر لے لیا، اور کچھ آگے بڑھے تو حوض کوثر لے لیا، لیتے لیتے آپ نے اللہ کا گھر لے لیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اور مولا کائنات کی عبادت سب سے پہلے جس نے پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھی وہ میرا مولا۔ ایک جنگ ہے، میدان کارزار گرم ہے، تیروں کا میہ برس رہا ہے، نیزے اور تلواریں چمک رہی ہیں، یعنی میدان جنگ اپنے ایک دم عروج پر ہے، چاروں طرف سے تیر کی بارش ہے، نیزے اور تلواریں چمک رہی ہیں۔ میرے مولا نے اس موقع پر بھی سجادہ بچھایا۔ ابن عباس نے حیرت سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا موقع ہے نماز کا؟ عرض کی اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ مولائے کائنات نے اپنی زندگی میں جو جنگیں لڑی وہ کسی تخت تاج حکومت بادشاہت کے لیے نہیں تھی، بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے تھی، روزے کو قائم کرنے کے لیے تھی، حق کے لیے تھی، دین اسلام کے لیے تھی۔ صلوات پڑھیں مشہور روایت ہے کہ پیغمبر اسلام مولائے کائنات کی نماز کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ جب تک وہ نماز جماعت میں شریک نہ ہو جائیں رکوع کو طول دے دیتے تھے، جب تک وہ نماز جماعت میں شریک نہ ہو جائے۔ خود خداوند عالم نے آپ کی جائے ولادت کے لیے خانہ کعبہ کا انتخاب کیا، خدا کا وہ مقدس گھر جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تعمیر کیا، جو قبلہ عالم قرار دیا گیا، وہ میرے مولا کا زچہ خانہ ہے۔ ان امور سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کی عبادت کا درجہ ذہن انسانی کے تصور سے کہیں بالا ہے۔ کسی مقرر کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ حضرت علی کی کمال عبادت کو بیان کر سکے، کسی مصنف کے قلم میں زور نہیں کہ آپ کی بے مثال عبادت کو لکھ سکے، اور نہ کسی شاعر کے کلام میں یہ خوبی ہے کہ مولائے کائنات کی عبادت کو صحیح طریقے سے پیش کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا ہے۔ آپ کے چہرے میں زہد و عبادت کی ایسی کشش نمایاں تھی کہ وہ بیت اللہ قرار پایا۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کم سے کم مسجد میں 5 وقت کی نماز میں علی کے چہرے کی زیارت ہوتی رہی، جب دیکھا تب عبادت، جب دیکھا تب عبادت، نورانی چہرے پہ نظر پڑتی رہی ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ جسارت ہوگی اگر پیغمبر اسلام سے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے جس کے نام کا ورد تسبیح، سجدہ اس کے لیے جو خالق حقیقی، عبادت اس کے لیے جو معبود برحق، پھر علی کا ذکر عبادت کیسے ہو گیا جو کہ ایک بندہ ہے؟ تو پلٹ کر پیغمبر اسلام جواب دیں گے، نا سمجھ، میں نے یہ کب کہہ دیا کہ علی خدا ہے؟ میں نے یہ کب کہہ دیا کہ علی کو سجدہ کرو؟ بلکہ میں نے کہا علی کا ذکر عبادت۔
ارے جس کو دیکھنے سے خدا کے، جس بندے کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے، جس کی زبان عین اللہ، جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا دل نفس اللہ، کیوں نہ اس کا تذکرہ عبادت قرار پایا؟ صلوات پڑھے محمد۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے کیا میری دوسری حدیث پہ غور نہیں کیا کہ زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر، اور ذکر خدا عبادت ہے، کہ جب بھی کوئی علی کا ذکر کرے گا تو آٹومیٹکلی میرا ذکر ہوگا، اور جب میرا ذکر کرے گا تو خدا کا ذکر ہوگا، اور خدا کا ذکر عبادت ہے، یعنی منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ صلوات علی محمد۔ مولا کائنات جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے تھے تو بند قافلے کا معلوم ہوتا تھا کہ ایک اطاعت گزار بندہ ہے جو خالق حقیقی کے دربار میں حاضر تھا۔ نماز میں آپ کی محویت اور مصور قلبی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ عالم قدس پر آپ کی نظر ہوتی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائلوں کی آواز حجاب آسمان کو پار کر کے پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ مسجد میں کسی سائل نے سوال کیا، حضرت رکوع کے عالم میں دل عالم قدس اور تقرب الہی کی منزل میں تھا، وہیں آپ نے سائل کی آواز سنی، اپنا ہاتھ سائل کی جانب بڑھا دیا، سائل نے مشتری اتاری اور چلا گیا۔ پروردگار عالم کو آپ کی یہ بے مثال عبادت و بے نظیر سخاوت اس قدر پسند آئی کہ آپ کے شان میں قرآن پاک میں آیت نازل عطا فرمائی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مولا کائنات پوری رات عبادت میں بسر کرنے والے اور ہمیشہ دن کو روزہ رکھنے والے، زندگی میں صرف ایک شب جی بھر کر سوئے، وہ ہجرت کی یادگار۔ آپ کے ہمسایہ ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آواز سنتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ مولا علی ایک رات میں 1000-2000 رکعتیں نماز پڑھتے۔ زندگی میں صرف ایک شب یاد سوئے جی بھر کر، وہ ہجرت کی یادگار شب جب سونے کے لیے میرے مولا کو فرش رسول اور اوڑھنے کے لیے چادر رسول۔ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات علی کی ایک سانس کا ثواب جس کو مل جائے جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ اور فرشتے سرانے کھڑے مبارکباد دے رہے تھے کہ پروردگار عالم آپ کی ذات پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پوری رات لوگوں کو جاگ کر وہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکا جو شب ہجرت علی کو سو کر حاصل ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، مجلسوں کا سلسلہ ہے، دورے کی مجلس ہے، بہت وقت نہ لیتے ہوئے بس ایک دو باتیں اور اپنے مصائب۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی مولا علی کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا علی میں آپ کے فضائل و مراتب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے ایک چابی دیا اور کہا کہ سلمان جنگل میں جاؤ، ایک بلندی نظر آئے گی، بلندی پہ دریچہ نظر آئے گا، دریچے کے قفل کو کھولنا، امید ہے میرے بعض فضائل دیکھ سکو گے۔ سلمان جنگل میں آئے، بلندی نظر آئی، دریچے کے قفل کو کھولا، اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا ایک بہت بڑا شہر آباد ہے، شہر میں کئی محلے، ہر محلے میں مسجد، ہر مسجد میں 70 محراب، اور ہر محراب میں میرا مولا مشغول عبادت۔ آ کے لوگوں سے بیان کیا، لوگوں نے مذائقہ اڑایا، 40 مومنین نے میرے مولا کو دعوت پہ مدعو کیا۔ ایک ہی وقت معینہ پر میرا مولا سب کے ہاں دعوت ہو گیا۔ اب صبح ہونے پر ہر شخص یہ دعویٰ کرنے کو تیار تھا کہ کل رات علی میرے مہمان تھے، کل رات علی میرے مہمان تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی اپنی یادداشت، اپنی اپنی میموری اور اپنی اپنی آنکھوں پہ سب کا بھروسہ تھا، یقین تھا۔ اسی یقین کی بنیاد پر جھگڑا ہونے لگا۔ اچھا غور کیجیے، اگر 2 لوگ رہے ہوتے اور یہ کہتے کہ ہمارے گھر علی مہمان تھے، تو اب لوگ یہ طے کرتے کردار کی بنا پر کہ یہ شخص تو اکثر جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ کوئی کہتا کہ یہ سچا، کوئی کہتا وہ سچا۔ 40 مومنین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہونے پر حیرت یہ رہی ہوگی کہ ایک باقی سارے 39 کو جھوٹا سمجھتا رہا ہوگا کہ کیسی بات کر رہا، رات تو علی ہمارے گھر آئے تھے، کھانا کھایا، اور یہ کہہ رہا ہمارے مہمان تھے۔ یعنی ان 40 میں ہر آدمی، ہر 39 آدمی کو جھوٹا سمجھ رہا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے
बहस मुबाहिसा हुआ होगा, नोक झोंक हुई होगी, झगड़े की नौबत आई होगी, लेकिन क्या कहना उस दौर का कि उस वक्त एक बहुत बड़ी अदालत मौजूद थी। ये तय पाया गया कि तुम सच्चे कि हम झूठे, हम झूठे कि तुम सच्चे, चलो पैगंबर इस्लाम के यहाँ चलते हैं, खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कल रात अली तुम्हारे मेहमान थे, कि कल रात अली हमारे मेहमान थे। अब ये 40 मोमिनीन का डेलीगेशन, ये डेलीगेशन पैगंबर इस्लाम के दर पर पहुंचा। बहुत तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, ये तय करने के लिए कि हम में से कौन 39 झूठा है और कोई एक आदमी सच्चा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बड़ी हैरत अंगेज, बहुत हैरत अंगेज सच का उजागर होने जा रहा है। ये सब कोई झूठा साबित नहीं होने जा रहा है, बल्कि एक हैरत अंगेज सच का उजागर होने जा रहा है। तब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम, हम 40 लोग ये कह रहे हैं कि कल अली हमारे मेहमान थे, तो आप ही बता दीजिए कि सच में अली किसके मेहमान थे। तो अब हैरत, सरप्राइजिंग इशू ये था कि कोई झूठा साबित नहीं हुआ, का तुम सब सच्चे हो। आज बयान करना और सुन लेना बड़ा आसान है। उन 40 मोमिन की कैफियत को समझिए, जब उनसे कहा गया होगा कि तुम सब सच्चे हो, और कहने वाला सादिक है, सादिक है आले मोहम्मद। कहने वाला कौन है? जिसकी सदाकत का कलमा पढ़ा गया है कि तुम सब सच्चे हो। अभी वो उस सरप्राइज हैरत से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि एक नया सच उजागर हुआ कि तुम सब सच्चे हो, लेकिन कल तो मेरा भाई घर पर मेरा मेहमान था। दौरे हाजिर रहा होता, खान पान ऐसा है, एटमॉस्फियर ऐसा है, शायद कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया होता। अक्सर लोग खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बड़ा सच भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कल 40 मोमिन के यहाँ तो थे ही, पैगंबर इस्लाम के यहाँ भी मौजूद थे। अभी ये खत्म सिलसिला नहीं हुआ था कि एक और सच का उजागर होने जा रहा था। जवाना ने जन्नत के सरदार हसन और हुसैन तशरीफ लाए और कहा आप सब सच्चे हो, लेकिन कल तो बाबा घर से कहीं तशरीफ ही नहीं ले गए, पूरी रात मशगूल इबादत थे। सरप्राइज बढ़ता जा रहा है, हैरत बढ़ती जा रही है, सच का उजागर होता जा रहा है, मौलाए कायनात की शख्सियत और बुलंदी जाहिर होती जा रही है। इतने में जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए कि तुम सब सच्चे हो, लेकिन कल तो मेरा बंदा आज पर मेरा मेहमान था। अब तो क़यामत हो गई। सरप्राइज की इंतहा थी, हैरत की इंतहा थी। परवरदिगार आलम फर्श से लेके अर्श तक मौलाए कायनात की शख्सियत और बुलंदी के एक सच के एक गोशे को उजागर कर रहा था कि देखो मौलाए कायनात की शख्सियत क्या है, बुलंदी क्या है। किसी खतीब के बढ़ाने से बढ़ नहीं जाती, किसी दुश्मन के घटाने से घट नहीं जाती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये अक्सर कहा जाता है कि माज़अल्लाह हम मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या इल्मी सलाहियत, बल्कि सच ये है कि मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को बयान करके हम अपने कद को बाला कद करने की कोशिश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस एक बात और रब्ते मसाइब, इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक बात याद आ गई, हमें लगता है सन 84-84 की बात होगी, बमुश्किल तमाम में 10 साल या उससे कम का रहा होगा, और वालदा मरहुमा के साथ गया था। मौला परवरदिगार आलम उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, फरसेदा के सदके में मग़फ़िरत करे। तो मौलाना मिर्ज़ा अतहर साहब की, बहुत बच्चा था, हमें खूब याद है, मौला के फ़ज़ाइल पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, और एक साहब रात में गए, गोमती में बाढ़ आई हुई थी, और एक बाल्टी भर के ले आए और मुझसे कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि किसी को पता न लगे, नहीं तो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा ना हो जाए। मैं एक बाल्टी पानी ले आया, कहीं कल गोमती सूख न जाए। और फिर उसके बाद एक दिन गोमती गर्मी में सूखी हुई थी, एक बाल्टी डाल आए और मुझसे कहा देखिए ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए। ठीक वैसे ही मौला के फ़ज़ाइल हैं, तुम एक बाल्टी निकाल लो या एक बाल्टी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
बज़ादारान हुसैन, आज माह गम, माह रज़ा, माह मुहर्रम की ये बड़ी अहम तारीख़ है। रजब में 28 रजब को जो काफ़िला करबलाए मोहल्ला के लिए रवाना हुआ था, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, हक़ की हिफाजत के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए अज़ीम शहादत और कुर्बानी पेश करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में जो काफ़िला रवाना हुआ था, उसमें मर्द भी थे, उसमें औरतें भी थी, उसमें बच्चे भी थे। वो आपका मज़लूम इमाम अपने काफ़िले के साथ आज वारिद ज़मीन करबला हो गए। घोड़ा चलते चलते रुका, एक घोड़ा बदला गया, 2 घोड़े बदले गए, 3 घोड़ा बदला गया, 4 घोड़ा बदला गया, 5 घोड़ा बदला गया। रवायतों में है कि 6 घोड़े बदले गए। जब कोई घोड़ा आगे न बढ़ा तो आका हुसैन ने मौला अब्बास से कहा कि यहाँ के स्थानीय लोकल लोगों से पता करो इस ज़मीन को क्या कहते हैं। पूछा गया, किसी ने कहा नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा मारिया कहते हैं, किसी ने कहा गादरिया कहते हैं, किसी ने कहा शत्ते फुरात कहते हैं। गज़ब हो गया, एक शख्स ने कहा मौला इसे करबला भी कहते हैं। इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर कूद पड़े और कहा कसम है उस खुदा की यही हमारे मतपन बनेंगे। जेब से शीशी निकाली और खाके करबला को उसमें मिलाया। उसके बाद लाखों सलाम हमारे इमाम को, लाखों सलाम इमाम के वसूल पर। सबसे पहला काम अगर आज की ज़ुबान में कहें तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराया, पेपर तैयार हुए, ज़मीन को ख़रीदा। और उसके बाद मुखातिब हुए मर्दों से कि सुनो, जब फौज यजीदी कूच कर जाए तो हमें बेकसो मजलूम समझ कर दफ्न कर। मेरा मजलूम इमाम औरतों की तरफ मुखातिब हुआ कि देखो अगर तुम्हारे मर्द ना आए तो तुम इन्हें गैरत दिला के बेचना। मेरा मजलूम इमाम, उसने छोटे छोटे बच्चों को उठाया, कहा ये बच्चों, फर्जंदे रसूल का तुम पर भी कुछ आ गए। अगर तुम्हारे माँ बाप किसी वजह से ना आए तो तुम खेलते खेलते आना, मुट्ठी भर खाक हम शहीदों के लाशे में डाल देना ताकि तमाज़ते आफ्ताब से महफूज रहे। हुसैन 3, 4, 5, 6 और अब 7 मुहर्रम आ गई। साकी हौज़े कौसर के फर्जंद, साकी हौज़े कौसर का घराना जिन्होंने दुश्मनों को भी सैराब किया था, उनके छोटे छोटे बच्चों पे पानी बंद हो गए। 7 आई, 8 आई, 9 हुई। अब हद और इंतहा ये थी कि इमाम बाकिर का भी बचपना है, बहुत से बच्चे हैं, सकीना भी है। आलातश हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही हैं। फर्जंद अली इब्न अबी तालिब, मौला अब्बास, आका अब्बास को जंग की इजाज़त तो न मिली। यह हुआ कि अब्बास बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करें। मश्क सकीना लिया, मौला अब्बास फुरात के किनारे पहुँचे। जंग की इजाज़त नहीं थी, अब्बास ने जंग भी नहीं किया, लेकिन यज़ीदी फौज में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी कि हुसैन के फौज के सेनापति को रोक सकते। इस कदर हैबत थी, इस कदर सजात का दबदबा था अब्बास के। अब्बास फुरात के किनारे पहुँचे, चुल्लू में पानी लिया। ता क़यामत ये बात साबित हो गई कि फौजी यजीदी का एक सिपाही अब्बास को पानी पीने से नहीं रोक सकता था, लेकिन साकिए हौज़े कौसर का फर्जंद सकीना प्यासी है, बच्चे प्यासे हैं, बगैर उनको सैराब किए कैसे पानी पी लेता। मस्के सकीना को भरा, ख़याम हुसैनी के जानी पड़े। अब्बास का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक हदफ है, शेर खुदा फर्जंद अली इब्न अबी तालिब मौला अब्बास का, कि सकीना तक, बच्चों तक पानी पहुंच जाए। मेरे मौला के बाजू कलम हो गए। मेरे मौला को कोई परेशानी नहीं है, बस मश्क सकीना ख़याम हुसैनी तक पहुंच जाए। आँख में तीर बेवस्त हो गया। तकलीफ तो तब हुई जब मश्क सकीना पे तीर लगा, पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई। आज़ादारान हुसैन, रोज़े आशूरा
سب کے سب شہید ہو گئے، میرا مظلوم امام بھی شہید ہو گیا، شام غریب آئی، خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادر چینی گئی، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، 11 محرم آئی، جس نے زمین رجسٹری کرائی تھی اس کے شہیدوں کے لاشیں بے گورو کفن ہے، بیویوں کے سروں پہ چادر۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ آنے والے واسطہ قضاء حسین کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہماری سزا، ہماری اس عبادت کو قبول کرے۔ آنے والے تجھے آقا حسین امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا کرے۔ آنے والے تجھے آقا حسین امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ ہمارے جائز اور حلال رزق میں برکت دے۔ آنے والے اس کائنات میں شیعہ حیدر کرار کسی کے محتاج نہ ہو۔ آنے والے اتنا عطا کر دے کہ ہم پوری دنیا کو سیراب کر دیں۔ آنے والے تجھے آقا حسین کا واسطہ ہم میں سے جو بھی خواہش رکھتا ہے سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب۔